بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ لوگ پوری زندگی غافل ہی رہتے ہیں اور غفلت میں ہی مر جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ التکاثر میں فرماتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: غافل رکھا تمہیں زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کی حوث نے، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے۔ موت ایک اٹل اور سچی حقیقت ہے۔ مسلمان تو مسلمان ہے، اس سے کوئی کافر بھی انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی مندرجہ بالا آیت میں اسی حقیقت کا بیان کر رہے ہیں کہ بندہ اس دنیا میں رہ کر یہ بھول جاتا ہے کہ اسے بہرحال ایک دن ضرور مر جانا ہے۔ وہ دنیاوی اشیاء جو بظاہر بہت خوشنما معلوم ہوتی ہیں، ان کو ہر جائز و ناجائز طریقے سے بندہ حاصل کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ جب موت آ جاتی ہے، اس کی آنکھیں جب عالم برزخ میں کھلتی ہیں تو سوائے افسوس اور حسرت کے وہ کچھ بھی تو نہیں پاتا، کیونکہ اس نے اپنا سارا قیمتی وقت دنیاوی زندگی کی آرائش اکٹھی کرنے میں صرف کیا ہوتا ہے، اور نہ ختم ہونے والی زندگی کے لیے اس نے کوئی مال بھی نہیں اکٹھا کیا ہوتا۔ زیادہ سے زیادہ اکٹھا کرنے کا لالچ کتنا برا ہوتا ہے۔ آئیے سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے ایک شخص کا واقعہ سنیے اور عبرت پکڑیے۔ منقول ہے کہ ایک شخص حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، حضرت مجھے بھی اپنے ساتھ سفر پر لے چلیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مان گئے اور اس شخص کے ہمراہ سفر شروع کر دیا۔ اب راستے میں ایک جگہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آرام کے لیے بیٹھ گئے اور کھانے کے لیے رومال کھولا۔ 3 روٹیاں تھیں، ایک اپنے ساتھی کو دی اور ایک خود تناول فرما لی، اور پھر پانی پینے کے لیے قریبی چشمے پر تشریف لے گئے۔ جب پانی پی کر واپس لوٹے تو دیکھا کہ تیسری روٹی غائب ہے۔ پوچھا، تیسری روٹی کہاں گئی؟ ساتھ سفر کرنے والا شخص کہنے لگا، واللہ مجھے نہیں معلوم کہ روٹی کہاں گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر پھر شروع کر دیا۔ راستے میں ایک دریا آ گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھی سے کہا، میرا ہاتھ پکڑ لے اور اپنی آنکھیں بند کر لے۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب پانی سے گزر کر دریا پر کر چکے تو کہنے لگے، اب آنکھیں کھول دو۔ چنانچہ اس شخص نے آنکھیں کھول دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، اے شخص، تجھے اللہ کی قسم سچ سچ بتا، تیسری روٹی کہاں گئی؟ اس شخص نے کہا، واللہ حضرت مجھے کچھ معلوم نہیں۔ سفر پھر شروع ہوا۔ چلتے چلتے اس شخص نے بھوک کی شکایت کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہرن کا ایک بچہ پکڑ کر ذبح کیا اور اسے پکایا، اور پھر اس شخص اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانا کھایا۔ بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہرن کے بچے کے گوشت پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اٹھ کھڑا ہو، تو ہڈیوں سے ہرن کا بچہ بن کر بھاگ گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پھر اس شخص کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا، اے شخص، تجھے اس اللہ تعالیٰ کی قسم جس نے تجھے یہ معجزہ دکھایا، سچ سچ بتا، وہ تیسری روٹی کا کیا ہوا؟ اس شخص نے تیسری بار بھی یہی کہا کہ حضرت مجھے نہیں معلوم۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے مٹی کی 3 ڈھیریاں بنائی، ان پر ہاتھ پھیرا، وہ تینوں اللہ تعالیٰ کے حکم سے سونے کی بن گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھی سے کہا، اے اللہ کے بندے، ایک ڈھیری تیری، ایک میری اور ایک اس کی جس نے تیسری روٹی کھائی تھی۔ تب وہ شخص جھٹ بول پڑا کہ حضرت وہ روٹی تو میں نے کھائی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ تینوں ڈھیریاں اس لالچی شخص کو دیں اور وہاں سے اکیلے ہی چل پڑے۔ وہ لالچی شخص تینوں ڈھیریوں کا مالک بن کر بہت خوش ہو رہا تھا۔ اسے اچانک قدموں کی چاپ سنائی دی۔ دیکھا کہ 2 آدمی چلے آ رہے ہیں۔ انہوں نے آ کر کہا کہ اس سونے میں سے ہمیں بھی حصہ دو، ورنہ ہم دونوں تمہیں مار ڈالیں گے۔
اس شخص نے سوچا مر گیا تو کچھ ہاتھ نہ آئے گا، بہتر یہی ہے کہ 2 ڈھیریاں ان کے حوالے کر دو۔ اس نے سونے کے 3 حصے کرنے کی رائے ظاہر کی۔ پھر فیصلہ یہ ہوا کہ پہلے ایک شخص شہر جائے اور کھانے کے لیے کچھ لے آئے، کھانا کھا کر یہ بانٹ لیں گے۔ وہی شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گھر سے جو نکلا تھا، کھانا لینے شہر چلا گیا۔ جو پیچھے 2 رہ گئے، انہوں نے سوچا کیوں نہ ہم دونوں اسے مل کر قتل کر دیں، اس طرح سونا ہمارے حصے میں زیادہ سے زیادہ آئے گا۔ ادھر اس شخص کی نیت میں بھی فطور آ گیا جو کھانا لینے شہر گیا ہوا تھا۔ اس نے کھانے میں زہر ملا دیا۔ جب وہ کھانا لے کر آیا تو دوسرے دونوں نے مل کر اسے مار ڈالا اور لگے کھانا کھانے۔ کھانے کے بعد جب سونا بانٹنے لگے تو زہر نے اپنا اثر دکھانا شروع کیا اور وہ دونوں مر کر وہیں سونے کی ڈھیریوں پر ڈھیر ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا کہ سونے پر 3 لاشیں پڑی ہوئی ہیں اور سونا جوں کا توں پڑا ہے۔ آپ نے نہایت افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ بس یہی دنیا کی حقیقت ہے۔ مندرجہ بالا حقائق سے ہمیں یہ عبرت ملی کہ انسان کا لالچ آخری دم تک ختم نہیں ہوتا، یہاں تک کہ وہ مر کر آخری آرام گاہ قبر میں پہنچ جاتا ہے۔ جب ہم کافی لمبا سفر کر کے کسی کے گھر مہمان چند دنوں کے لیے جاتے ہیں تو چند جوڑے کپڑے قیام کی مدت کے حساب سے ساتھ رکھ لیتے ہیں، لیکن جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم چند روزہ زندگی کو آرام دہ بنانے کے لیے اتنی کوشش کرتے ہیں کہ ادھر اذان ہو رہی ہوتی ہے اور ہم گاہک سے الجھ رہے ہوتے ہیں یا پھر کسی اور دنیاوی دھندے میں مصروف ہوتے ہیں، حالانکہ آخرت کی نہ ختم ہونے والی زندگی کے لیے ہم 5 وقت کی فرض نمازوں کے لیے وقت بھی بڑی مشکل سے ہی نکالتے ہیں۔ کیا ہم اس واقعے اور سورہ تکاثر کی آیت سے کچھ سبق حاصل نہیں کریں گے؟ کیا ہم روشن اور واضح حقائق کو نہیں مانیں گے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان عالی شان نہیں بھولنا چاہیے۔ غور سے سنو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: اور جب اعمال نامے کھولے جائیں گے اور جب آسمان کی کھال ادھیڑ لی جائے گی اور جب جہنم دہکائی جائے گی اور جب جنت قریب کر دی جائے گی تو اس دن ہر شخص جان لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ ایک اسکول کا بچہ پورا سال محنت کرتا ہے لیکن اسے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ امتحان میں کون سا سوال آنا ہے، اور ایک ہم ہیں کہ ہمیں سب کچھ پہلے ہی بتا دیا گیا ہے کہ روز محشر سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ اسی طرح زکوٰۃ کے بارے میں بتا دیا گیا ہے کہ جو صاحب نصاب زکوٰۃ نہیں ادا کرے گا اسے فلاں فلاں قسم کا عذاب دیا جائے گا، مگر یہ سب معلوم ہونے کے باوجود ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ صرف باتوں کے پہاڑ بنائے جاتے ہیں مگر عمل کے میدان میں نہیں اترتے۔ شاید اقبال نے ہمارے ہی لیے فرمایا تھا، گفتار کے غازی بن تو گئے کردار کے غازی بن نہ سکے۔ گفتار کے غازی بن تو گئے کردار کے غازی بن نہ سکے۔ اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم: اے ایمان والو، تمہیں غافل نہ کر دیں تمہارے اموال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے، اور جنہوں نے ایسا کیا وہی لوگ گھاٹے میں ہوں گے، اور خرچ کر لو اس رزق سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اس سے پہلے کہ آ جائے تم میں سے کسی کے پاس موت، تو اس وقت وہ یہ کہنے لگے کہ اے میرے رب، تو نے مجھے تھوڑی مدت کے لیے کیوں مہلت نہ دی تاکہ میں صدقہ و خیرات کر لیتا اور نیکوں میں شامل ہو جاتا۔ اور اللہ تعالیٰ مہلت نہیں دیا کرتا کسی شخص کو جب اس کی موت کا وقت آ جائے، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔
میرے بھائیوں، وقت برف کی طرح پگھلتا جا رہا ہے۔ سانس روک لینے سے وقت کو روکا نہیں جا سکتا۔ ہم سے پہلے لاکھوں انسان اس دنیا میں اپنا اپنا مقررہ وقت گزار کر چلے گئے۔ اب ہماری باری ہے۔ سیکنڈ منٹ میں، منٹ گھنٹے میں، گھنٹہ دن رات میں، دن رات مہینے میں، مہینے سال میں، اور سال صدیوں میں تبدیل ہوتے جا رہے ہیں۔ اچانک وہ سال، وہ دن، وہ لمحہ ہمارے سر پر آ پہنچے گا جسے قدرت نے ہمارے لیے مقرر کر رکھا ہے۔ آؤ آج اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگ لیں۔ آؤ آج سے عمل کے میدان میں آئیں۔ اپنے انتہائی قیمتی لمحے ضائع نہ کریں۔ زکوٰۃ ادا کریں، نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، اور اس چند روزہ زندگی کے قیمتی لمحوں میں سے جلدی جلدی جتنے بھی نیکی کے کام ہو سکیں کر لیں، اور جس قدر بھی برے کاموں سے رک سکتے ہیں ان سے رکیں، اور اپنے آپ کو ایسا بنانے کی کوشش کریں کہ ہم سے کوئی بھی ایسا کام نہ ہو جس سے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہوں۔ ہم کتے کو دیکھتے ہیں کہ جب کوئی اسے اپنے گھر لے جا کر چند دن سوکھے ٹکڑے بھی کھلا دیتا ہے تو وہ اسی مالک کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ وہ کتا جان و دل سے اپنے مالک کے نثار ہو جاتا ہے۔ مالک اسے لاکھ مارے جھڑکے مگر وہ پھر بھی دم ہلاتا اسی کے قدموں میں پڑا لوٹتا ہے۔ ہمارا مالک، ہاں ہم سب کا مالک، ہمیں تازیاں روٹیاں دیتا ہے۔ ہم پھر بھی اس کریم کی نافرمانیاں کریں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اے اللہ ہم کو معاف فرما دے اور ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تجھے اور تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آ جائیں۔ اللہ ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما، ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والوں کی محبت فرما۔